السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے اندھیروں میں بارش کسی طبلے کی طرح چھتوں اور کچے راستوں پر بج رہی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے اور ہوا کے جھونکے کھڑکیوں کو ہلا رہے تھے۔ ایسے میں ایک عورت کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ اس کا نام سریا تھا۔ وہ ہر دروازے پر دستک دیتی مگر جواب میں سرد الفاظ ملتے۔ ہماری عزت مت خراب کرو، تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ آخری امید کے طور پر اس نے اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ ماں نے پردے کے پیچھے سے جھانکا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولے۔ پردہ کھسک گیا اور سریا کے لیے دنیا ایک بار پھر ویران ہو گئی۔ بارش کے قطرے اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ گاؤں کے پرانے ٹوٹی ہوئی مسجد کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اب کہاں جاؤں؟ اسی لمحے دور ایک کچے مکان سے مدھم سا دیا جلتا نظر آیا۔ یہ مکان ارسلان کا تھا، جو ایک غریب مگر نیک دل نوجوان تھا۔ اس کی زندگی بھی آسان نہ تھی۔ باپ برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور ماں بیماری کے بعد دم توڑ گئی۔ وہ گاؤں کے کھیتوں میں مزدوری کر کے کبھی دن کا کھانا کھاتا، کبھی بھوکا سو جاتا۔ ارسلان چولہے کے پاس بیٹھا ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں، آگ بجھ گئی تھی۔ اچانک اسے باہر سے عورت کی کراہ سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھا، کھڑکی سے جھانکا۔ ایک عورت صحن میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے سریا کو دیکھا تو لمحہ بھر کو رک گیا۔ وہ گاؤں کی سب سے حسین عورت تھی مگر آج اس کے کپڑے بھیگے ہوئے اور چہرہ زرد تھا۔ آپ یہاں؟ ارسلان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سریا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، مجھے مت نکالنا۔ ارسلان کے دل میں کئی سوال اٹھے مگر اس کے سامنے کھڑی عورت کی حالت نے سب سوالوں کو دبا دیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آئیے میرے گھر میں پناہ لیجیے۔ سریا اندر آ گئی۔ کچے فرش پر بچھے پرانے بستر پر بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارسلان نے چولہے میں کچھ خشک ٹہنیاں ڈال کر دوبارہ آگ جلائی۔ کمرے میں ہلکی سی گرمی پھیل گئی۔ یہ لو، تھوڑا پانی پی لو۔ ارسلان نے مٹی کا گلاس آگے بڑھایا۔ سریا نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پی لیا اور آہستہ سے بولی، میں تمہاری زندگی میں مصیبت لے آئی ہوں۔ ارسلان نے سر جھکا کر کہا، مصیبت تو تب ہے جب ہم انسان ہو کر انسان کا درد نہ سمجھیں۔ وہ رات عجیب تھی۔ باہر بارش رک گئی تھی مگر اندر دو اجنبی دلوں کے درمیان ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رسم، صرف خلوص اور سچائی۔ سریا پہلی بار کسی مرد کے سامنے محسوس کر رہی تھی اور ارسلان پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس رات کی خاموشی میں کہیں دور گاؤں کے چوہدری کے ڈیرے پر خبر پہنچی کہ غریب ارسلان نے سریا کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ چوہدری نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، کل صبح گاؤں کو تماشا دکھاتے ہیں، اس لڑکے کو سبق سکھانا ہوگا۔ ارسلان کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی صبح اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک نیک نیتی کس طرح سے اسے گاؤں کی سب سے بڑی آزمائش میں دھکیل دے گی، اور سریا اس کے لیے یہ رات سکون کی پہلی سانس تھی۔ لیکن کل کا سورج اس کے لیے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کی گلیوں میں ہلچل مچ گئی۔ مرغے کی بانگ اور بچوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ایک نئی خبر بھی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ عورتیں کنویں پر پانی بھرتے ہوئے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ مرد چائے کے ڈھابے پر بیٹھے ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ خبر یہ تھی کہ سریا، وہی بیوہ جسے سب نے دھتکار دیا تھا، رات بھر ارسلان کے گھر میں رہی ہے۔ ہائے اللہ، کیا زمانہ آ گیا! ایک عورت نے حقارت سے کہا، یہ لڑکا پہلے ہی بدنام تھا، اب تو سریا کے ساتھ رہ کر پورے گاؤں کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ دوسری نے لقمہ دیا۔ کچھ لوگ خاموش تھے مگر ان کی نظریں بھی طنز سے بھری ہوئی تھیں۔
ارسلان جو ہمیشہ سر جھکا کر راستوں سے گزرتا تھا، آج پہلی بار گاؤں والوں کی نظریں اس پر آگ کی طرح پڑ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے لیے صرف یہ ضروری تھا کہ ثریا اور اس کے بچے کو چھت اور تحفظ ملے۔ اسی دوران گاؤں کے چودھری نے اپنے آدمیوں کو بلایا۔ چودھری فیروز گاؤں کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ اس کی بات قانون سمجھی جاتی تھی۔ وہ اونچی چارپائی پر بیٹھ کر پان چبا رہا تھا اور نیلے رنگ کی پگڑی درست کر رہا تھا۔ بلاوا ارسلان کو ملا۔ اس نے غرور بھرے لہجے میں حکم دے دیا۔ دو پہلوان نما آدمی ارسلان کے کچے مکان کے دروازے پر پہنچے اور زور زور سے دستک دی۔ ثریا خوف سے کانپ اٹھی۔ کون ہے؟ ارسلان نے باہر آ کر پوچھا۔ چودھری بلا رہا ہے، ابھی کے ابھی چل، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ارسلان نے پیچھے مڑ کر ثریا کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے کونے میں کھڑی آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، میں جلد واپس آ جاؤں گا، ارسلان نے نرم لہجے میں کہا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ چودھری کے ڈیرے پر پورا گاؤں جمع تھا۔ ارسلان کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ چودھری نے بلند آواز میں کہا، ارسلان، تم نے ثریا کو اپنے گھر رکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ گاؤں کی عزت پر دھبا ہے؟ ارسلان نے بغیر جھکے صاف لہجے میں جواب دیا، میں نے صرف ایک بے سہارا عورت کو پناہ دی ہے۔ عزت اس وقت پامال ہوتی ہے جب ہم کسی مجبور پر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر مجمع میں خسر پھسر ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے تعریف بھری نظروں سے دیکھا، مگر اکثریت اب بھی چودھری کے خوف میں تھی۔ چودھری نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، خاموش، یہ گاؤں ہے، یہاں رسم و رواج چلتے ہیں۔ اگر تم واقعی اسے رکھنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، ورنہ آج ہی دونوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ ثریا جو پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کیا میں اس کی زندگی برباد کر رہی ہوں؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، میں کسی پر زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ثریا راضی ہوگی تو یہ فیصلہ اس کا ہوگا، مگر ایک بات سن لو، چاہے تم سب مجھے نکالو، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں وہ طاقت تھی جو غربت کے باوجود سچائی سے جنم لیتی ہے۔ مگر چودھری کے چہرے پر سختی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے تم دونوں پر گاؤں کا بائیکاٹ ہوگا۔ نہ کوئی سلام کرے گا، نہ سودا دے گا، نہ کسی میلے میں شریک ہونے دے گا۔ تم دونوں ہمارے دستور کے دشمن ہو۔ مجمع تتر بتر ہو گیا۔ عورتیں سر ہلا کر افسوس جتانے لگیں۔ مرد طنزیہ کہکہے لگا کر چل دیے۔ ثریا نے روتے ہوئے ارسلان کے قریب آ کر کہا، میں بربادی لے آئی ہوں، کاش میں مر جاتی۔ ارسلان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ایسا مت کہو ثریا، بربادی یہ نہیں کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں، بربادی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ دونوں ڈیرے سے نکل کر واپس مکان کی طرف آئے۔ راستے میں بچوں نے انگلیاں اٹھائیں، کچھ نوجوانوں نے جملے کسے، مگر ارسلان نے سر جھکائے بغیر قدم آگے بڑھا لیے۔ گھر پہنچ کر ثریا نے تھک کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے۔ ارسلان نے آگ جلائی اور کہا، زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر یاد رکھو، مشکل راستے ہمیشہ بڑے فیصلے لاتے ہیں۔ رات کو جب باہر گاؤں کی خاموشی چھا گئی، اندر ثریا اور ارسلان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ دنیا ان کے خلاف ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل طوفان ابھی باقی ہے۔ کہیں دور شہر میں ایک شخص اس خبر کو سن کر واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ شخص تھا بشارت، ثریا کا وہ شوہر جس نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس کی واپسی اس کہانی کو ایک نیا رخ دینے والی تھی۔ رات گزر چکی تھی، لیکن گاؤں کی چہمگوئیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اگلی صبح جب ارسلان کھیتوں میں لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر باتیں بدل لیتے ہیں۔ بچے جن کے ساتھ کبھی کھیل لیا کرتا تھا، اب ماں باپ کی ڈانٹ کی وجہ سے اس کے قریب آنا چھوڑ چکے تھے۔ ثریا نے گھر میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے یہ سب دیکھا۔ اس کا دل مزید ڈوب گیا۔ وہ سوچنے لگی، اگر میں نہ ہوتی
تو ارسلان کی زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں وہی پرانی بے بسی اتر آئی۔ اسی دن دوپہر کو گاؤں کا پنچایت ہال آباد ہوا۔ چودھری فیروز نے سب بزرگوں کو بلایا۔ ڈیرے کے بیچوں بیچ لکڑی کی بڑی میز رکھی گئی اور سب مرد چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ فیصلہ سنانے کے لیے ماحول بنایا گیا۔ چودھری نے گلا کھنکھار کر کہا، یہ معاملہ اب معمولی نہیں رہا، گاؤں کی عزت داؤ پر ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل کو ہر لڑکا کسی عورت کو اپنے گھر لے آئے گا، ہمیں سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، لیکن ارسلان نے نکاح کی بات سے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے کہ فیصلہ عورت کا ہے۔ چودھری بھڑک اٹھا، ہماری عورتیں فیصلے نہیں کرتی، فیصلہ یہاں بیٹھے ہم کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان نے کان میں سرگوشی کی، خبر ہے کہ شہر سے بشارت واپس آنے والا ہے، اگر وہ آ گیا تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی چودھری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت اچھا، اس کی واپسی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ گاؤں میں پنچایت کے فیصلے کی خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ شام کو ارسلان کے دروازے پر دوبارہ سے زوردار دستک ہوئی۔ اس بار ساتھ میں گاؤں کے چند معزز بھی تھے۔ ہم فیصلہ سنانے آئے ہیں، پنچایت کے کارندے نے اونچی آواز میں کہا۔ سریا دل ہی دل میں لرز گئی۔ ارسلان باہر آیا تو چودھری نے اعلان کیا، آج سے تم دونوں پر مکمل بائیکاٹ ہوگا، کوئی تمہیں اناج نہیں بیچے گا، نہ پانی دے گا، نہ کسی تقریب میں بلائے گا، جب تک تم نکاح نہیں کرتے۔ یہ گاؤں تمہارے لیے بند ہے۔ یہ سنتے ہی سریا کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ارسلان، شاید ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، میں نہیں چاہتی تم مزید مشکل میں پڑو۔ ارسلان نے اس کے الفاظ سنے تو دل میں چوٹ سی لگی۔ اس نے کہا، سریا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو یہ تمہارا حق ہے، لیکن یاد رکھو میں نے تمہیں پناہ اپنی مرضی سے دی تھی۔ لوگ کل کچھ کہیں گے، پرسوں کچھ، اور مگر میں جانتا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ یہ الفاظ سن کر سریا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس پیدا ہوا کہ ارسلان کا خلوص عام مردوں سے مختلف ہے۔ رات کو جب بستی اندھیروں میں ڈوب گئی، ارسلان نے لکڑی کے چولہے پر چاول پکائے۔ سریا خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوئیں، مگر ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ آگ کی روشنی میں سریا نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت کے باوجود ارسلان کے چہرے پر سکون ہے۔ اسی دوران دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارسلان چونک کر اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ سفید کرتا، کالی واسکٹ، چمکتی ہوئی جوتی اور چہرے پر غرور کی لکیر۔ یہ بشارت تھا۔ سریا نے اسے دیکھا تو رنگ پیلا پڑ گیا، ہاتھ خود بخود پیٹ پر آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، تم واپس آ گئے؟ بشارت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور میں اپنا حق لینا آیا ہوں۔ یہ بچہ میرا ہے اور اسے میں اپنے خاندان میں لے جاؤں گا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ارسلان درمیان میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آگ لگی تھی۔ حق تب ہوتا ہے جب تم نے اس عورت کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا۔ تم نے اسے دھتکارا اور اب واپس آ کر وارث مانگتے ہو۔ بشارت نے کہکہا لگایا، غریب مزدور، تمہیں کیا پتا حق کسے کہتے ہیں؟ تم بس ایک سہارا دینے والے ہو، مگر میں اصل خون کا وارث ہوں۔ بچہ میرے ساتھ جائے گا۔ سریا نے روتے ہوئے کہا، بشارت، تم نے مجھے ذلیل کیا، دربدر کیا، اب کیوں آئے ہو واپس؟ بشارت کا چہرہ سخت ہو گیا، کیونکہ یہ بچہ ہمارے خاندان کی وراثت ہے، اور وراثت غریبوں کے کچے گھروں میں نہیں پلتی۔ یہ جملہ کمرے میں بجلی کی طرح گرا۔ سریا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ارسلان کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف الفاظ سے نہیں بات بنے گی۔ یہ ایک نیا طوفان تھا جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رات نہ ارسلان سو سکا نہ سریا۔ دونوں جانتے تھے کہ بشارت کی واپسی صرف ایک شخص کا آنا نہیں، بلکہ ایک نئی صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔
مگر ارسلان اور ثریا کے دلوں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رات بشارت کی دھمکی کے بعد وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ ثریا کے کانوں میں ابھی تک اس کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ بچہ میرے خاندان کی وراثت ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خوف سے لرز گئی۔ ارسلان کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر جھانک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو مانی خیز نظروں سے دیکھتے۔ کچھ نوجوان ہنس ہنس کر آوازیں کستے، ہائے واہ، غریب کو قسمت نے بیوہ بھی دے دی، اب تو یہ خود کو ہیرو سمجھ رہا ہوگا۔ ارسلان کے دل کو تکلیف ہوتی، مگر اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل لڑائی گاؤں کے تانوں سے نہیں بلکہ بشارت کے غرور سے ہے۔ اسی دن دوپہر کو چودھری فیروز نے اپنے ڈیرے پر خاص مجلس بلائی۔ وہاں بشارت بھی موجود تھا۔ چودھری نے سب کے سامنے اعلان کیا، اب یہ معاملہ صرف ارسلان اور ثریا کا نہیں رہا، یہ پورے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ بشارت واپس آیا ہے اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بشارت نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، میں اپنا بچہ واپس لوں گا، ثریا جہاں چاہے رہے، مگر بچہ میرے گھر کی دیواروں کے اندر پیدا ہوگا۔ چودھری نے حمایت میں سر ہلایا، یہی بہتر ہے۔ ارسلان ایک مزدور ہے، وہ نہ عزت دے سکتا ہے نہ مستقبل۔ مجلس میں بیٹھے کچھ بزرگ خاموش تھے، ان کے دل میں ارسلان کی سچائی کی قدر تھی، لیکن وہ کھل کر مخالفت کرنے سے ڈرتے تھے۔ بشارت کے خاندان کی دولت اور چودھری کا رعب سب پر بھاری تھا۔ اسی دوران خبر ارسلان تک بھی پہنچی۔ ایک قریبی دوست نے آ کر بتایا، چودھری بشارت تمہارے خلاف فیصلہ بنا رہے ہیں، محتاط رہنا، یہ لوگ کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارسلان نے ثریا کو تسلی دی، تم فکر مت کرو، چاہے جو ہو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ثریا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ارسلان وہ دولت مند ہے، اثر و رسوخ رکھتا ہے، تم اکیلے کیا کر سکو گے؟ ارسلان نے نرم لہجے میں کہا، طاقت دولت سے نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے۔ رات کو جب وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے سکون کا سانس لینے لگے، اچانک باہر شور مچ گیا۔ چند اجنبی لوگ جو بشارت کے کارندے معلوم ہوتے تھے گھر کے دروازے پر آئے اور زور سے دھکے دینے لگے، دروازہ کھولو، بشارت صاحب کا حکم ہے، عورت ہمارے ساتھ جائے گی۔ ثریا کانپ اٹھی۔ ارسلان نے لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ گھر میرا ہے، کوئی اندر قدم نہیں رکھے گا۔ کارندوں نے زور آزمائی کی، مگر ارسلان کے عزم کے سامنے پیچھے ہٹ گئے۔ جاتے جاتے دھمکی دے گئے، تم زیادہ دن تک نہیں رک سکو گے، کل تمہارا حساب ہوگا۔ یہ واقعہ ثریا کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، کبھی ارسلان کو دیکھتی جو زمین پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور دعا کرتی کہ آنے والے دن میں کوئی معجزہ ہو جائے۔ اگلی صبح ارسلان کچھ اناج لینے بازار گیا۔ واپسی پر اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس پر ہنس رہے ہیں، کوئی کہتا یہ بھی باپ بنے گا، کوئی کہتا غریب کی ہمت دیکھو، وراثت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ارسلان کے قدم بھاری ہو گئے، مگر اس نے نظر جھکائے بغیر راستہ طے کیا۔ گھر پہنچا تو ثریا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ارسلان کو دیکھتے ہی کہا، میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی ہوں، کاش میں اس رات بارش میں ہی مر جاتی۔ ارسلان تڑپ اٹھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، ثریا اپنی زبان سے ایسی بات کبھی نہ کہنا، اگر میں نے تمہیں پناہ دی ہے تو یہ بوجھ نہیں اعزاز ہے، تم میرے گھر میں آئی ہو تو یہ میرے لیے نصیب کی بات ہے۔ یہ سن کر ثریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں ارسلان کے لیے نرم جذبات جاگنے لگے۔ یہ سن کر ثریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں ارسلان کے لیے نرم جذبات جاگنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی دوسروں کی طرح نہیں ہے، یہ میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، تانے نہیں دیتا۔ لیکن قسمت کو ابھی مزید امتحان لینا تھا۔ شام کے وقت بشارت خود اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ آیا، دروازے پر آ کر زور سے بولا، ثریا آج کے بعد تم اس غریب کے گھر میں نہیں رہو گی، یا میرے ساتھ چلو یا میں زبردستی لے جاؤں گا۔ ثریا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان آگے بڑھا اور اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بشارت
تم چاہو تو مجھے مار ڈالو مگر سریا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے۔ بشارت نے کہا لگایا، تمہارے جیسے مزدور کو میں ایک جھٹکے میں ختم کر سکتا ہوں، مگر دیکھنا اگلی بار صرف دھمکی نہیں دوں گا۔ وہ پلٹا اور جاتے جاتے کہہ گیا، کل رات تم دونوں کے لیے آخری ہوگی۔ ارسلان نے سریا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کے سب دروازے بند ہونے کے باوجود ارسلان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آنے والی رات واقعی ان دونوں کی زندگی بدل دے گی۔ رات کی تاریکی میں گاؤں کے اوپر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ سریا ارسلان کے کچے مکان میں بیٹھے بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی۔ اسے بشارت کی دھمکی یاد آ رہی تھی، کل رات تم دونوں کے لیے آخری ہوگی۔ ارسلان فرش پر بیٹھا لکڑی کا ڈنڈا تراش رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر دل میں بے شمار وسوسے گھوم رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بشارت جیسا دولت مند آدمی صرف دھمکی دینے پر نہیں رکے گا، وہ کچھ بڑا قدم اٹھائے گا۔ ارسلان، سریا نے کانپتی آواز میں کہا، اگر وہ مجھے زبردستی لے جائے تو؟ ارسلان نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ سریا، تم نے خود کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مصیبت ہوں، لیکن سن لو، تم میری پناہ میں ہو اور جب تک سانس باقی ہے کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سن کر سریا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ غریب آدمی کس قدر مضبوط ہے، وہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے نہ رشتہ دار مگر حوصلے میں پورے گاؤں پر بھاری ہے۔ اچانک باہر کھڑکی کے قریب سایہ لہرا گیا۔ ارسلان نے فوراً ڈنڈا مضبوطی سے تھاما اور دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کھولو دروازہ، ایک بھاری آواز گونجی۔ سریا کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بشارت ہے، ارسلان نے آہستگی سے کہا۔ خاموش رہو۔ دستک تیز تر ہو گئی، پھر دھکے لگنے لگے، کچا دروازہ چرچرانے لگا۔ ارسلان نے پوری قوت سے ڈنڈا تھامے سامنے کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک دھکے رک گئے، خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کے کان چوکس تھے۔ پھر ایک لمحے بعد کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹا اور ایک پتھر اندر آ گرا۔ اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے کھولا۔ اس پر لکھا تھا، یہ آخری وارننگ ہے، کل شام سورج غروب ہونے سے پہلے سریا کو حوالے کر دو ورنہ نہ گھر بچے گا نہ عزت۔ سریا نے یہ پڑھا تو کانپ گئی۔ وہ گھر جلا دے گا ارسلان۔ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا، گھر جل جائے مگر تم نہیں جاؤ گی۔ رات اسی خوف میں گزری۔ سریا کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار ارسلان کی طرف دیکھتی رہی جو کھڑکی کے پاس بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا کہ شاید دنیا دشمن ہو مگر ارسلان کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح گاؤں میں شور مچا ہوا تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بشارت نے آج رات کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے ارسلان کے گھر کے قریب بھی نہیں گئے۔ دوپہر کے وقت ایک اجنبی بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ارسلان کو ایک اور پیغام دیا۔ میرے مالک نے کہا ہے کہ شام کو پرانی حویلی آ جانا، اگر ہمت ہے تو آ کر سریا کو بچا لینا۔ یہ سن کر سریا کی حالت بگڑ گئی۔ وہ رونے لگی۔ وہ مجھے اٹھا لے جائے گا۔ ارسلان، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ارسلان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سریا، جس رات تم میرے دروازے پر آئی تھیں اس دن میرا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ میرا امتحان ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شام ہوتے ہی گاؤں پر خوف کی چادر پھیل گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، پرندے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ ارسلان نے ڈنڈا اٹھایا اور نکلنے کی تیاری کی۔ میں اکیلا جاؤں گا، تم گھر میں رہو۔ سریا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر کچھ ہوا بھی تو جان لو کہ میں نے آخری سانس تک تمہیں اور تمہارے بچے کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ سریا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں اب خوف کے ساتھ محبت بھی شامل تھی۔
ارسلان گاؤں کے سنسان راستوں سے گزرتا ہوا پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔ وہ حویلی برسوں سے ویران تھی، لیکن آج وہاں چراغ جل رہے تھے۔ دور سے شور سنائی دے رہا تھا۔ درختوں کے سائے اور ٹوٹی دیواریں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ حویلی کے صحن میں بشارت کھڑا تھا، ساتھ میں چند گنڈے۔ اس نے ارسلان کو دیکھتے ہی کہکہا لگایا، آ گیا مزدور۔ سوچا تھا بھاگ جائے گا، مگر تیرے اندر واقعی حوصلہ ہے۔ ارسلان نے سیدھی نظر ڈال کر کہا، میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ اگر سریا یہاں ہے تو اسے واپس دو، وہ تمہاری جائیداد نہیں ہے۔ بشارت نے اشارہ کیا۔ دو آدمی ایک کمرے سے سریا کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ دیکھ لیا؟ اب یہ میرے پاس ہے، تم چاہو تو لڑ کر دیکھ لو۔ ارسلان نے دل ہی دل میں دعا کی اور آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ عزم تھا۔ سریا کو آزاد کرو بشارت، ورنہ انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بشارت نے کہکہا لگایا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ سب ارسلان پر چپٹنے کو تیار تھے۔ وہ لمحہ گویا جنگ کی شروعات کا اعلان تھا۔ پرانی حویلی کا صحن جلتی لالٹینوں کی روشنی سے لرز رہا تھا۔ دروازوں پر بنے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی بھوت ناچ رہا ہو۔ ارسلان ایک طرف ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور دوسری طرف بشارت کے آدمی پنجے جھاڑنے کو تیار۔ سریا کو زبردستی کرسی سے باندھ کر بیچ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں تھیں، مگر ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی کہ ارسلان اسے بچا لے۔ بشارت نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، ارسلان، تمہیں لگتا ہے تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ میں دولت کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ طاقت ہے، آدمی ہیں، اور تم بس ایک مزدور۔ ارسلان نے آنکھوں میں آگ بھر کر جواب دیا، طاقت اس کے پاس نہیں جو پیسہ دکھائے، طاقت اس کے پاس ہے جو سچ پر کھڑا ہو، اور آج میں سچ پر کھڑا ہوں۔ یہ سنتے ہی بشارت نے اشارہ کیا۔ دو آدمی ڈنڈے لے کر ارسلان کی طرف لپکے۔ ارسلان نے ایک تیز وار سے ایک کا ڈنڈا چھین کر زمین پر گرا دیا۔ دوسرے نے پیچھے سے وار کیا، لیکن ارسلان جھک گیا۔ اس کی اپنی لکڑی نے پلٹ کر اس کے پیٹ میں جا کے نشانہ لگایا۔ آدمی کراہتا ہوا گر پڑا۔ سریا نے یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ غریب لڑکا میرے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ باقی کارندے بھی دوڑ کر آئے۔ ارسلان ایک کے بعد ایک وار سہتا گیا، مگر گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں شکست نہ تھی۔ بشارت بھڑکتے ہوئے بولا، کافی ڈرامہ ہو گیا، اسے ختم کر دو۔ اسی لمحے اچانک دروازے کے پاس شور سنائی دیا۔ کچھ گاؤں کے نوجوان، جن میں ارسلان کے چند پرانے دوست بھی شامل تھے، اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ اور ڈنڈے تھے۔ وہ بیک وقت چلائے، بس کرو بشارت، یہ ظلم اور نہیں چلے گا۔ یہ غیر متوقع مدد دیکھ کر بشارت کے آدمیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ ارسلان نے موقع دیکھ کر سریا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بشارت خود اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت اور ضد کا سمندر تھا۔ بشارت نے مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ زمین پر دھول اڑنے لگی۔ بشارت بھاری جسم والا تھا، مگر ارسلان کے اندر غصہ اور جذبہ طاقت میں بدل چکا تھا۔ آخرکار ایک بھرپور دھکا دے کر اس نے بشارت کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ سریا نے چیخ کر کہا، ارسلان، پیچھے دیکھو۔ ارسلان نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کارندہ پیچھے سے چھری لے کر آ رہا تھا۔ اسی وقت گاؤں کے ایک نوجوان نے اس پر ڈنڈا مارا اور چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ شور بڑھ گیا۔ بشارت کے باقی آدمی بھاگنے لگے۔ اب صرف بشارت باقی تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ارسلان، کل تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ارسلان دوڑ کر سریا کے پاس آیا۔ اس نے رسیاں کھولی۔ سریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے، مگر یہ سب کب ختم ہوگا؟ ارسلان نے نرم لہجے میں کہا، یہ ختم نہیں ہوا، مگر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔
गांव के नौजवानों ने दोनों को घर वापस पहुंचाया। रास्ते में वो सब खामोश थे, मगर उनकी नजरें बदल गई थीं। वही लोग जो पहले अरसलान को तंज करते थे, अब उसकी बहादुरी देखकर मुतासिर थे। घर पहुंचकर सुरैया चारपाई पर बैठ गई। अरसलान के जख्मों से खून बह रहा था। वो चुपचाप कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने रोते हुए कहा। अरसलान ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, अगर तुम मेरी वजह से आई हो तो तुम बोझ नहीं, तुम मेरा फ़ख्र हो। ये अल्फाज सुरैया के दिल में तीर की तरह से पेवस्त हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये गरीब आदमी ही इसका असल सहारा है। लेकिन सुकून ज़्यादा देर कायम ना रहा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि बशारत का भाई नुमान शहर से आया है। वो बिजनेसमैन था और अपने साथ वकील और कागजात लाया था। उसने ऐलान किया, ये बच्चा हमारे ख़ानदान का वारिस है, हम इसे अदालत के ज़रिए वापस लेंगे। गरीब अरसलान और ये औरत चाहे जो भी कहें, कानून हमारे साथ है। ये खबर सुनकर अरसलान और सुरैया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कल तक गांव के ताने थे, आज अदालत का सामना था। ये एक नया तूफान था जो इनकी जिंदगियों पर टूटने वाला था। शहर की अदालत के अहाते में हलचल मची हुई थी। ऊंची इमारत के सतूनों पर लटके पंखे गर्द छाड़ते हुए घूम रहे थे। वकला फाइलें संभाले एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भाग रहे थे, और इन्हीं सब के बीच में गरीब अरसलान और सुरैया अपने बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। वो पुराने कपड़ों में मलबूस, झुकी हुई नज़रें और दिल में बेइंतहा घबराहट लिए हुए अदालत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। गांव के चंद लोग भी तजस्सुस के लिए वहां आए थे। सबकी नज़रें इसी जोड़े पर जमी थीं जो दौलतमंद खानदान के खिलाफ खड़ा था। दूसरी तरफ नुमान, बशारत का भाई, कीमती सूट पहने, हाथ में चमकती घड़ी और साथ में 4 वकीलों के साथ बड़ी शान से दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गरूर छलक रहा था। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। जज साहब कुर्सी पर बैठे, सामने तराजू का निशान कंधा हुआ। कमरा जैसे ही खामोश हवा। वकील ने केस पेश किया, जनाबे वाला, ये बच्चा बशारत के खून का वारिस है। सुरैया ने शादी के बाद ये बच्चा जना है और कानून के मुताबिक बच्चा माँ बाप दोनों के खानदान की मलकियत होता है। गरीब अरसलान का इस पर कोई हक नहीं। ये अल्फाज सुरैया के दिल को चीर गए। उसने बच्चे को सीने से और जोर से लगा लिया। अरसलान ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, हौसला रखो, हम सच पर हैं। फिर नुमान का वकील मज़ीद बोला, हमारे पास पैदाइश के कागजात, डॉक्टर की रिपोर्ट्स और ख़ानदान के गवाह मौजूद हैं। ये बच्चा हमारा ख़ानदान का मुस्तकबिल है। इसे कच्चे मकानों में नहीं पाला जा सकता। जज ने नज़रें अरसलान की तरफ उठाईं, तुम्हारा क्या कहना है? अरसलान खड़ा हुआ। उसके कपड़ों पर गुर्बत के निशान थे, मगर आवाज़ मजबूत थी। जनाब, मैं ये नहीं कहता कि ये बच्चा मेरा खून है, लेकिन ये कहता हूँ कि जब ये औरत दरबदर हुई, जब हर दरवाज़ा बंद हुआ, तब मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने इसकी इज्जत को बचाया, इसके दुख को बांटा। बच्चा दुनिया में आया तो मेरी गोद में पहली बार रोया। अगर हक सिर्फ खून का है तो फिर मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस की कोई कीमत नहीं। कमरा एक लम्हे को खामोश हो गया। कुछ लोग हल्के हल्के सर हिलाने लगे, लेकिन नुमान के वकील ने हुंकारा भरा, ये सब जज्बाती बातें हैं, कानून सबूत मांगता है। अदालत ने गवाहों को बुलाया। पहले डॉक्टर पेश हुए, जिन्होंने कहा, जी हाँ, बच्चा बशारत के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर एक पुराना वकील आया, जिसने बताया, ये ख़ानदान बच्चा अपनी विरासत में शामिल करना चाहता है ताकि जायदाद का हिस्सा मुकम्मल रहे। ये सुनते ही सुरैया के दिल में खौफ ने डेरे डाल लिए। उसने आहिस्ता से कहा, अरसलान, हम हार जाएंगे। अरसलान ने उसका हाथ दबाया। नहीं सुरैया, अभी सब खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान दरवाजे से एक झुकी हुई बुढ़िया लकड़ी के सहारे अंदर आई। उसने पर्दे के पीछे से जज को सलाम किया। ये अम्मा सकीना थी, बशारत के घर की पुरानी मुलाजिमा। उसने कहा, जनाबे वाला, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सुरैया को घर से धुतकारा गया। बशारत की माँ ने उसे तानों के साथ निकाला। बशारत ने पैसे और शादी के लालच में उसका साथ छोड़ दिया।
اگر آج وہ لوگ اس بچے کو لینے آئے ہیں تو یہ محبت کے لیے نہیں، دولت اور وراثت کے لیے ہے۔ کمرے میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ جج نے سخت لہجے میں نعمان کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نعمان نے پسینے میں بھیگتے ہوئے کہا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ غریبوں کی سازش ہے۔ اما سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ وہ خط ہے جو بشارت نے خود مجھے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اس عورت کو گھر سے نکال دو ورنہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ثبوت دیکھ کر عدالت میں شور مچ گیا۔ وکیل بوکھلا گئے۔ جج نے گہری سانس لی اور کہا، فیصلہ ابھی محفوظ کیا جاتا ہے، اگلی پیشی پر تمام ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ کمرہ عدالت سے نکلتے وقت ثریا کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور ارسلان کو دیکھا۔ کاش یہ سب جلد ختم ہو جائے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، یہ ختم نہیں ہوگا ثریا، یہ جیت بنے گی۔ لیکن نعمان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے وکیل سے کہا، یہ غریب ہمیں عدالت میں للکار رہا ہے، اگر ثبوت کمزور بھی ہوں تو میں ایسے لوگوں کو جیتنے نہیں دوں گا۔ اگلی بار سیاسی دباؤ استعمال ہوگا۔ شہر کی سڑکوں پر لوٹتے ہوئے ارسلان اور ثریا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے بیچ سے روشنی کی ایک کرن جھانک رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ طوفان ابھی باقی ہے، مگر امید بھی ابھی زندہ ہے۔ عدالت میں ہونے والی پہلی سماعت کے بعد شہر اور گاؤں دونوں میں ہلچل مچ گئی۔ گاؤں کے چبوترے پر بیٹھے بوڑھے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ایک دوسرے کو سرگوشیاں کر کے بتاتے، سنا ہے بشارت کے خاندان کو عدالت میں شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ پرانی ملازمہ میں پیش ہو گئی، اب تو کھیل پلٹ سکتا ہے۔ لیکن نعمان جو بشارت کا بھائی تھا، ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں بیٹھا اپنے وکیلوں سے منصوبہ بنا رہا تھا۔ قیمتی سوٹ، چمکتی گاڑیاں اور ٹیبل پر بکھرے کاغذ اس کی طاقت کا مظہر تھے۔ ہم جذباتی کہانیوں سے نہیں ہاریں گے، نعمان نے غرور سے کہا۔ اب میڈیا کو کھیل میں لاؤ، ایسی خبریں چھپواؤ کہ عوام کا رجحان ہمارے حق میں ہو۔ چند دنوں میں شہر کے اخبارات اور چینلز پر ہیڈ لائنز چلنے لگی، غریب مزدور نے دولت مند خاندان کے وارث پر قبضہ کر لیا، بیوہ اور اس کا ساتھی بچے کو غیر قانونی طور پر چھپا رہے ہیں۔ یہ خبریں گاؤں تک پہنچیں تو لوگوں کے دل پھر سے بدلنے لگے۔ کچھ عورتیں کنویں پر پانی بھرتے ہوئے کہنے لگیں، ہم نے کہا تھا نا، یہ دونوں گاؤں کو بدنام کر رہے ہیں، شہر کے اخباروں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ سن کر ثریا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بچے کو گود میں لیے، آنکھوں میں آنسو لیے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان، یہ سب ہمارے خلاف جا رہا ہے، شاید ہم واقعی کمزور ہیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ثریا یاد رکھو، سچ وقتی طور پر ہارا ہوا لگ سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسی رات جب گاؤں پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اچانک ارسلان کے کچے گھر پر پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ باہر کچھ نوجوان شور مچا رہے تھے، گاؤں کو رسوا کرنے والوں، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ثریا خوف سے کانپتی رہی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلو یہاں سے، اس نے چیخ کر کہا، ہمت ہے تو اندر آؤ، مگر جان لو کہ یہ دروازہ صرف میری لاش کے اوپر سے گزرنے کے بعد ہی کھلے گا۔ شور کچھ دیر بعد تھم گیا، مگر ثریا کے دل پر نقوش چھوڑ گیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی ارسلان کو، جو زخمی ہاتھوں کے ساتھ لکڑیاں چیر کر چولہے میں ڈالتا رہا تاکہ گھر میں روشنی اور حرارت قائم رہے۔ اگلے دن عدالت میں دوبارہ سماعت تھی۔ ارسلان اور ثریا گاؤں کے چند ہمدردوں کے ساتھ شہر پہنچے۔ راستے بھر ثریا کے دل میں خوف تھا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں عزم۔ عدالت میں نعمان نے بڑے رعب کے ساتھ وکیل کو کھڑا کیا۔ جناب، یہ بچہ اگر غریب مزدور کے پاس رہا تو مستقبل برباد ہو جائے گا۔ ہم تعلیم، علاج اور زندگی کی آسائشیں دے سکتے ہیں، اور یہ لوگ، یہ تو کچے مکان میں رہتے ہیں۔ وکیل کی بات ختم ہوئی تو کمرہ خسر فسر سے بھر گیا۔ کچھ لوگ قائل ہو رہے تھے، جج کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ اب ارسلان کی باری تھی۔ وہ کھڑا ہوا، کمر سیدھی کی
اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، جناب والا، میں دولت نہیں دے سکتا، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی تنہا نہیں ہوگا، یہ محبت اور عزت میں پروان چڑھے گا۔ اگر زندگی کا معیار صرف پیسہ ہے تو پھر دنیا میں غریبوں کے بچوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ خوش رہ سکیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ خوشی دل سے ملتی ہے، سونے کے محلات سے نہیں۔ یہ سن کر کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، لیکن نعمان کے پاس آخری چال باقی تھی۔ اس نے جیب سے ایک فائل نکالی اور جج کو پیش کی۔ یہ لیجئے، DNA رپورٹ، یہ ثابت کرتی ہے کہ بچہ بشارت کا ہے۔ خون کے رشتے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ثریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا۔ ہم ہار جائیں گے، ارسلان نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا۔ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، مگر میں آخری لمحے تک لڑوں گا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ باہر آ کر صحافیوں نے ارسلان کو گھیر لیا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ بچہ بشارت کا ہے؟ کیا آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں؟ ارسلان نے صرف اتنا کہا، خون کا رشتہ اپنی جگہ، مگر دل کے رشتے کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ الفاظ اگلے دن کچھ اخبارات میں چھپ گئے۔ لوگوں کے دلوں میں ہلکی سی ہمدردی جاگنے لگی۔ کچھ ٹی وی چینلز نے پروگرام کیے جن میں سوال اٹھا کہ کیا محبت اور قربانی کو نظر انداز کر دینا چاہیے، مگر نعمان کے چہرے پر ابھی بھی غرور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیسہ اور اثر و رسوخ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اس نے وکیل کو کہا، اگلی سماعت آخری ہونی چاہیے، چاہے میڈیا کو خریدنا پڑے یا اوپر کے لوگوں کو دباؤ ڈالنا پڑے، یہ بچہ ہر حال میں ہمارا ہوگا۔ رات کو ارسلان اور ثریا گاؤں لوٹے تو پورا ماحول مختلف تھا۔ کچھ لوگ اب نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور کہا، بیٹا، ہم نے تمہیں برا کہا، مگر اب دیکھتے ہیں کہ تم سچ پر کھڑے ہو، اللہ تمہارا ساتھ دے۔ یہ الفاظ ثریا کے لیے امید کی کرن بن گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل مارکا ابھی باقی ہے۔ اگلی سماعت فیصلہ کن ہوگی اور وہاں صرف قانون نہیں، دلوں کا امتحان بھی ہوگا۔ عدالت کی تیسری اور فیصلہ کن سماعت قریب آ گئی تھی۔ گاؤں میں بھی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ چبوترے پر بیٹھے مرد اور کنویں پر جمع عورتیں بس ایک ہی بات کر رہے تھے، کل فیصلہ ہو جائے گا، دیکھتے ہیں غریب جیتتے ہیں یا امیر۔ ثریا کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ بچے کو گود میں لیے ساری رات جاگتی رہی۔ ارسلان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ اگلی صبح وہ دونوں عدالت پہنچے۔ نعمان حسب معمول بڑے روب کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھ 4 وکیل، ایک مشہور صحافی اور 2 سیاسی شخصیات بھی تھیں۔ نعمان نے وکیل سے سرگوشی کی، آج کھیل ختم ہو جائے گا، غریبوں کو ہم سے جیتنے نہیں دیں گے ہم۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جج صاحب نے گھنٹی بجائی اور سماعت شروع ہوئی۔ پہلے نعمان کے وکیل کھڑے ہوئے۔ جناب والا، ہمارے پاس DNA رپورٹ ہے جو صاف ثابت کرتی ہے کہ یہ بچہ بشارت کا ہے۔ خون کے رشتے کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں ہمارے پاس 2 ماہرین نفسیات کی رائے ہے کہ غریبی اور محرومی میں پلا ہوا بچہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ دلائل سن کر کئی لوگوں نے سر ہلائے۔ کمرے میں خسر پھسر بڑھ گئی۔ ثریا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ارسلان کی باہوں کو تھام لیا۔ پھر جج نے ارسلان کو بلایا۔ وہ دھیمے قدموں سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور چہرے پر تھکن تھی، مگر لہجے میں استقامت۔ جناب والا، میں مانتا ہوں کہ بچہ بشارت کے خون کا ہے، مگر کیا خون ہی سب کچھ ہے؟ جب یہ عورت گاؤں گاؤں دھتکاری جا رہی تھی تو کیا بشارت نے کوئی دروازہ کھولا؟ کیا اس خاندان نے کوئی ہاتھ بڑھایا؟ نہیں۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو اس نے میری باہوں میں پہلی سانس لی۔ اگر خون کے رشتے کی اہمیت ہے تو دل کے رشتے کو کیوں فراموش کیا جائے؟ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس نے جھک کر بچے کو چوم لیا اور کہا، یہ بچہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، مگر نعمان مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔
اسی وقت عدالت کے دروازے سے ہلچل ہوئی۔ ایک نوجوان صحافی دوڑتا ہوا اندر آیا، ہاتھ میں ایک USB لیے۔ جناب والا، اگر اجازت ہو تو ایک ریکارڈنگ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کیس سے جڑی ہوئی ہے۔ جج نے اجازت دی، ریکارڈنگ چلائی گئی۔ اس میں صاف آواز آ رہی تھی، پریشر ڈالو، اوپر کے لوگوں کو شامل کرو، ہمیں یہ کیس جیتنا ہے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نعمان کی تھی۔ کمرہ عدالت میں شور مچ گیا، لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نعمان کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے وکیل کو گھور کر دیکھا۔ اسی وقت دروازے سے ایک اور شخصیت داخل ہوئی، اماں سکینہ، پرانی ملازمہ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آئیں اور کہا، جناب والا، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ یہ خاندان بچے کو وراثت کی لالچ میں لینا چاہتا ہے، محبت کے لیے نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ثریا کو ظلم اور طعنوں کے ساتھ گھر سے نکالا گیا تھا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر اثر اتنا گہرا کہ کمرہ خاموش ہو گیا۔ نعمان کے وکیل نے کہا، یہ سب کہانی ہے، کوئی تحریری ثبوت؟ اماں سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ بشارت کا خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ ثریا کو نکال دو ورنہ ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ یہ میرا ضمیر ہے جو آج بول رہا ہے۔ جج نے خط کو بغور پڑھا، عدالت کا ماحول بدل گیا۔ نعمان نے جھنجھلا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ غریبوں کی سازش ہے۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ صحافیوں نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ ناظرین کی نظریں ارسلان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غریب لڑکا جو کبھی گاؤں میں ذلیل کیا جاتا تھا، آج عدالت میں سچ کی سب سے بڑی آواز بن گیا تھا۔ جج نے گہری سانس لی اور کہا، فیصلہ کل سنایا جائے گا، عدالت ملتوی کی جاتی ہے۔ کمرے سے نکلتے وقت ارسلان اور ثریا کے قدم بوجھل تھے مگر دل میں ایک ہلکی سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ثریا نے سرگوشی کی، کیا ہم جیت سکتے ہیں؟ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، کیونکہ اس بار سچائی ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف نعمان غصے میں دہل گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا، یہ معاملہ عدالت سے نکل کر اب سیاست میں جائے گا، میں آخری وار ابھی باقی رکھتا ہوں۔ گاؤں واپس پہنچتے ہی کچھ لوگ ارسلان اور ثریا کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اس بار وہ پتھر نہیں پھینک رہے تھے بلکہ کھانے پینے کا سامان اور کپڑے رکھ کر کہہ رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ ثریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور کہا، یہ شاید ہماری جیت کی شروعات ہے، مگر ارسلان جانتا تھا کہ آخری دن فیصلہ سب کچھ بدل دے گا۔ یا تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہوگا یا ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے گا۔ عدالت کی آخری سماعت کا دن آ گیا تھا۔ گاؤں اور شہر دونوں میں ایک ہی چرچا تھا۔ اخبارات میں شائع سرخیاں لگ چکی تھیں، غریب مزدور اور امین خاندان کی عدالت میں جنگ، بچے کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا۔ صبح سویرے ارسلان اور ثریا نے بچے کو گود میں لیا اور عدالت کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں گاؤں کی کچھ عورتیں ان کے قریب آئیں اور دعا دیتے ہوئے بولیں، بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہم نے پہلے تمہیں برا کہا مگر اب جانتے ہیں کہ تم سچ پر ہو۔ یہ الفاظ ثریا کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ ارسلان کے دل میں حوصلہ بڑھ گیا۔ عدالت میں پہنچتے ہی ماحول پہلے سے زیادہ کشیدہ تھا۔ نعمان اپنے وکیلوں کے ساتھ آیا، اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے لیے فیصلہ مڑ سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ سپاہی لوگ بھی موجود تھے جو دباؤ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ جج صاحب نے کمرہ عدالت میں خاموشی قائم کرنے کے بعد کہا، یہ کیس کئی دنوں سے زیر سماعت ہے، فریقین نے اپنے دلائل اور ثبوت پیش کیے ہیں، آج عدالت فیصلہ سنائے گی۔ سب کی نظریں جج پر جمی تھیں، دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ پہلے جج نے نعمان کے وکیل کو بلایا۔ اس نے کہا، جناب والا، بچے کا خون ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بشارت کے خاندان کا ہے۔ ہمارے پاس DNA رپورٹ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تعلیم ہے، سہولتیں ہیں۔ یہ بچہ اگر غریب مزدور کے پاس رہا تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ پھر ارسلان کو کھڑا کیا گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے اٹھا اور کہا، جناب، میں دولت نہیں دے سکتا، میں محل نہیں دے سکتا، مگر جو دے سکتا ہوں وہ بے حد محبت، قربانی
اور وہ عزت جو اس بچے کو کبھی اس کے باپ کے گھر نہیں ملی۔ جب دنیا نے ثریا کو دھتکارا تو میں نے دروازہ کھولا۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو میری گود میں پہلی سانس لی۔ اگر قانون صرف خون دیکھے گا تو پھر انسانیت کہاں جائے گی؟ کمرہ عدالت ساکت ہو گیا۔ ثریا کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے جج نے ریکارڈنگ اور پرانے خط کا ذکر کیا جو پچھلی سماعت میں پیش ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کو وراثت کے لالچ میں چھینا جا رہا ہے، محبت کے لیے نہیں۔ عدالت صرف خون کو نہیں دیکھتی بلکہ اس کے ساتھ نیت اور کردار کو بھی دیکھتی ہے۔ نعمان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ کرسی پر بے چین ہو گیا۔ وکیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جج نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ عدالت کے مطابق یہ بچہ ثریا اور ارسلان کے پاس رہے گا کیونکہ انہوں نے نہ صرف اس کی پرورش کی بلکہ اس کے لیے دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ فیصلہ صرف قانون نہیں بلکہ انصاف اور اخلاق کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، اور بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے جب وہ شیر خوارگی کی عمر میں ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ثریا نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ ارسلان نے بچے کو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کمرہ عدالت تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ لوگ کھڑے ہو گئے۔ کچھ صحافیوں نے بھی جذباتی انداز میں کہا، یہ فیصلہ تاریخ میں مثال بنے گا۔ نعمان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے وکیل کو دھکا دیا اور چیخ کر کہا، یہ ناانصافی ہے، ہم یہ فیصلہ قبول نہیں کرتے۔ لیکن عدالت کے اہلکاروں نے اسے باہر نکال دیا۔ اس کے چہرے پر شکست اور ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ گاؤں واپسی پر راستے بھر لوگوں نے ارسلان اور ثریا کو خوش آمدید کہا۔ پھول نچھاور کیے گئے، بچوں نے تالیاں بجائیں۔ وہی لوگ جو کل پتھر پھینک رہے تھے آج دعائیں دے رہے تھے۔ ارسلان کے کچے مکان کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بچہ اب ہمارے پاس رہے گا۔ ثریا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ صرف بچہ نہیں، ہماری زندگی کی امید ہے۔ بچہ ہنسا تو ایسے لگا جیسے ساری کائنات خوشی سے بھر گئی ہو۔ وہ ہنسی نہ صرف ایک بچے کی تھی بلکہ انصاف کی جیت کی، خلوص کی جیت کی اور غربت پر سچائی کی فتح کی۔ کچھ دن بعد ایک مشہور اخبار نے سرخی لگائی، غریب مزدور اور بیوہ کی جیت۔ عدالت نے بچے کو محبت اور قربانی کا حقدار قرار دیا۔ یہ خبر دور دور تک پھیلی۔ ارسلان اور ثریا کا چھوٹا سا کچا گھر اب عزت اور احترام کی علامت بن گیا۔ گاؤں والے ان کے پاس مشورہ لینے آتے، بچے کے لیے تحائف لاتے۔ رات کو جب سب سو گئے تو ارسلان اور ثریا صحن میں بیٹھے تھے۔ چاندنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، ثریا تم جانتی ہو یہ بچہ ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے جتنا دکھ سہ لیا اب اس کی ہنسی ہمیں زندگی بھر سہارا دے گی۔ ثریا نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ ہاں ارسلان، یہ بچہ صرف ہمارا نہیں، یہ خدا کا تحفہ ہے، اور آج دنیا نے مان لیا کہ خلوص اور محبت دولت سے بڑی طاقت ہیں۔ چاندنی رات میں ان کے چہرے پرسکون تھے اور ان پر سکون کی لہریں ابھریں۔ کہانی ختم ہوئی مگر پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ سچائی کبھی نہیں ہارتی اور محبت سب سے بڑی جیت ہے۔